امریکہ اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون جاری ہے۔ ترجمان پینٹاگون جنرل پیٹرک کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی پر مل کر کام کرنے کی ہماری طویل تاریخ ہے۔ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی آپریشن سے متعلق تعاون جاری رہے گا۔ سیکیورٹی آپریشن اور انسداد دہشت گردی سے متعلق بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ پاکستان سے گزشتہ بات چیت میں زیادہ تر توجہ انسداد دہشت گردی پر مرکوز تھی۔ Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. Pakistan has faced this menace for long years and has paid a huge price in terms of human life and of course colossal economic loss running into billions of dollars, and thousands of Pakistanis have paid their lives. Almost 40,000 Palestinians have given their life. Thousands of children and thousands of mothers, fathers, brothers have been martyred. It is a genocide that mankind hasn't seen in contemporary history. ہم نے دہشت گردی کو مات دی، اب یہ ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ امن کے بغیر خطے میں خوشحالی ممکن نہیں۔ خواہش ہے پاکستان اور تاجکستان مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، دنیا کو روس یوکرین جنگ اور غزہ میں پیدا شدہ صورتحال کا چیلنج درپیش ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، 40,000 افراد شہید ہو چکے۔ دنیا میں پائیدار امن کے لیے فلسطینی عوام کو آزادی کا حق دینا ہوگا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل بھی ضروری ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف مفاہمتوں کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم نے تاجک صدر کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ صدارتی محل میں شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف تاجک ہیرو کی یادگار پر اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے طالبان پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا اشارہ دے دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ دنیا پسند کرے یا نہ کرے، طالبان اب افغانستان چلا رہے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طالبان در حقیقت افغانستان کے حکمران ہیں، وہ رکنے والے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ واضح نہیں بتا سکتے طالبان سے پابندیاں ہٹنے میں کتنا وقت لگے گا۔ کراچی میں گلستان جوہر تھانے کے باہر وکلاء کا احتجاج ختم۔ ایس ایس پی ایسٹ اور بار کونسل کے اراکین کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ ایس ایچ او گلستان جوہر راجہ تنویر کو معطل کر کے عہدے سے تنزلی کر دی گئی۔ کامیاب مذاکرات کے بعد پہلوان کوٹ سے صفورہ جانے والی سڑک کھول دی گئی۔ مخصوص نشستوں کا تنازعہ الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا۔ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی کو ٹھیک کرے، پاکستان کو اب آئین پر چلنے دے۔ چیف جسٹس قاضی فائز کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدالت آئین کے سنگین خلاف ورزی کی توثیق کر دے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اب وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا، سنی اتحاد کونسل ضمنی الیکشن جیتنے پر پارلیمانی پارٹی بن چکے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، اگر سنی اتحاد ضمنی انتخابات میں جیتتی ہے تو پارلیمانی پارٹی بن سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ زلفی بخاری کی پٹیشن پر اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کی قانونی رائے بانی کو فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا، پی ٹی آئی سربراہ کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں، بظاہر مقصد انہیں نااہل کرنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا۔ وکلا صفائی سے جرح کا حق لے کر سرکاری وکلا کو دیا گیا۔ معاملے پر حکومت پاکستان کا موقف جاننا چاہا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ورکنگ گروپ کا پاکستان کے دورے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کا اعتراض مسترد، حکومت نے بانی تحریک انصاف کی گرفتاری کو داخلی معاملہ قرار دے دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل۔ کہا، بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی ہیں، پاکستان خود مختار ریاست ہے، کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف اور منصفانہ ٹرائل کی عدالتی نظام کا مظہر ہے۔
پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف سازش کی۔ پی ٹی آئی نے 2016 میں لندن میں جا کر پی آر فرم کی خدمات حاصل کی۔ زلفی بخاری نے ہی یو این ورکنگ گروپ کو پاکستان کے خلاف خط لکھا۔ رہنما آئی پی پی اون چودھری نے ایک بار پھر تحریک انصاف کا مکرو چہرہ بے نقاب کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں نئی تاریخ رقم، جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد۔ جسٹس عالیہ نیلم کا سینیورٹی میں تیسرا نمبر ہے۔ موجودہ قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی موسٹ سینئر ججز ہے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ناموں کی متعلقہ منظوری دی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شفیع صدیقی کے نام کی منظوری دی گئی ہے۔ جسٹس شفیع صدیقی بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے معاملے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے مجوزہ قوانین رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی کا جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا سپورٹس جرنلسٹ ڈے پر پیغام، کہا صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ میں سپورٹس جرنلزم کا اہم کردار ہے۔ سندھ کی سرحدوں پر نئی چوکیاں بنیں گی، پرانی چوکیاں بھی بحال کی جائیں گی۔ منشیات کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت کا اہم فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے اجلاس کی صدارت کی۔ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کے آپریشنز کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے افرادی قوت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی ایم کیو ایم کی عادت پر برس پڑے، کہا خالد مغل صدیقی نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ ٹریننگ وانی ایم کیو ایم سے حاصل کی ہے۔ گھٹیا سیاست کے لیے لوگوں کے ذہن میں زہر گھولا گیا۔ سعید غنی نے نون لیگ سے سندھ میں اپنا گورنر لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک جہاں ٹیکس دینے پر بھی ٹیکس لگتا ہے۔ حکمران طبقہ قرضہ لے کر اپنے اخراجات بڑھا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا جب تک ملک میں سیاسی تماشے ختم نہیں ہوتے ملک آگے نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم نے اسمبلی میں خود کہا یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، اب کہتے ہیں آئی ایم ایف راضی نہیں ہوا تو گیس بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا شہباز شریف قوم کو ریلیف دے اس سے پہلے کہ عوام باہر نکل آئے۔ حکومت نے 2200 اشیاء پر اضافی کسٹم ڈیوٹی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گاڑیوں کے پرزوں پر 2% اضافی اے ڈی سی عائد، بیٹریوں پر بھی 2% اضافی اے ڈی سی عائد، زرعی ٹریکٹر میں استعمال ہونے والے ٹائر، ٹیوب اور مختلف آلات پر درآمدی ڈیوٹی میں 2% اضافہ کر دیا گیا۔ ملکی تجارتی خسارہ 24 ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ مالی سال 2023-24 میں پاکستان نے 30 ارب 64 کروڑ ڈالر کی اشیاء برآمد کی۔ ملکی برآمدات میں 10.5% اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جون میں درآمدات 17.4% سے 4.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز نے 5% کرایہ بڑھا دیا۔ راولپنڈی کا کرایہ 1800 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا۔ ملتان کا کرایہ 1700 سے بڑھا کر 1900 روپے کر دیا گیا۔ فحش اداکاروں کو خاموش رہنے کے لیے رقم دینے کا کیس، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا 18 سپتمبر تک ملتوی۔ نئی تاریخ دینے کا مطلب، عدالت 5 نومبر کو صدارتی انتخابات سے قبل انتخابی مہم کے دوران ریپبلکن صدارتی امیدوار کی سزا سے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔
ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، بالائی و وسطی پنجاب، خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور جنوبی سندھ میں چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور ڈھول کی تھاپ پر چمٹے سے سر بکھیرنے کا ہنر، فوک گلوکار عالم لوہار کی آج 45ویں برسی۔ عالم لوہار نے جو گایا اسے امر کر دیا۔ عالم لوہار کے گائے گیت، بولیاں اور صوفیانہ کلام آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔